دل چاہتا ہے ان کی قربانی پیش کروں جو غریب الوطن تھے، بچے تھے، زندان میں تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو ایک روٹی اور گرم پانی ملتا تھا۔ ایک شہزادہ دوسرے سے پوچھتا ہے، بھائی دروغے کو اپنا تعارف نہ کروائیں؟ کہا کراؤ۔ جب دروغہ آیا شام کو، اتنا پوچھا، یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، کیا محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیف لا اعرفہ و نبی، کیسے نہ جانو، میں تو ان کا کلمہ گو ہوں، وہ میرے نبی ہے۔ بچوں کو کچھ تسلی ہوئی۔ کہا یا شیخ اتعرف علی المرتضیٰ، کیا علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیف لا اعرفہ اخو نبی، وہ تو نبی کے بھائی ہے۔ بچوں کو اور تسلی ہوئی۔ کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، کیا مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا ہمیں پہچان، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ اجرکم اللہ عزازارو، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ جو دلوں میں دعائیں ہیں وہ بھی ان بچوں کے صدقے میں اللہ سے مانگتے رہو۔ ذرا یہ جملہ سننا، دروغہ کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ چلے جاؤ، لیکن اتنے کم سن ہیں، کوفہ اجنبی شہر ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ ہمارے بھی چھوٹے بچے ہوں، آپ کسی اور جا کے ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں پہلے نہ گئے ہوں، گھومتے رہیں گے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہی وجہ تھی۔ چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے جب آئے تو ایک مومنہ عورت کھڑی تھی، جا کے سلام کیا۔ وہ مومنہ کہتی ہے بچوں آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، اتنا تو بتاؤ تم کس خاندان کے چشم چراغ ہو؟ کہا ہم پیغمبر کی عترت ہے۔ اس وقت وہ کہتی ہے، کہا کیسے آپ یہاں آئے ہو؟ کہا ہم ابن زیاد کی قید سے بھاگے ہوئے ہیں، ادھر اس نے انعام مقرر کیا ہوا ہے، مومنہ ہو سکتا ہے ایک رات کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے دو۔ اجرکم اللہ، یہ کہتی ہے میرا داماد بڑا بدبخت ہے، چلو آؤ گھر میں۔ کھانا بھی مل گیا، بستر بھی مل گیا۔ جب آئے ہیں نا بستر پہ تو ایک شہزادہ، چھوٹا شہزادہ بڑے بھائی سے کہتا، بھائی میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بازو آپ کی گردن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ بھی اپنے بازو میری گردن میں ڈال دو۔ بھائی میں آپ کو چومنا چاہتا ہوں، آپ مجھے چوم لو۔ میں آپ کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، آپ میری خوشبو سونگھ لو۔ ایسی ہی روایت کربلا کے بارے میں بھی ہے۔ جب اصحاب مارے گئے تھے نا تو ہاشمی اکٹھے ہوئے، دو باتیں آپس میں کی۔ کہا جب تک آخری صحابی زندہ تھا نا ہماری باری نہیں آنے دی، خیال کرنا جب تک آخری ہاشمی زندہ ہے زہرا کے لال کی باری نہ آنے پائے۔ اور دوسری بات یہ کی تھی، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، آؤ ایک دوسرے کی گردنوں میں بازو ڈال دو، آؤ ایک دوسرے کی خوشبو کو سونگھ لو۔ میں کہوں گا کربلا میں تو 18 ہاشمی تھے، مگر کوفے میں یہ دو چھوٹے چھوٹے۔ اجرکم اللہ، عزازارو اتنے وہ ملعون بھی آ گیا۔ گھر میں آیا، مومنہ نے بڑی رکاوٹ کی کوشش کی، کامیاب نہ ہوئی۔ بچوں کے سونے کی سانسوں کی آواز اس کے کانوں پہ پہنچی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، یہ ہاتھ مار رہا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بچوں کے پہلوؤں پر پڑے، اور کچھ پڑھتے ہیں کہ اس کمینے کے ہاتھ بچوں کی زلفوں میں پڑے۔ اس وقت کہا بھیا جس بات کا ڈر تھا
وہ مصیبت کی گھڑی آ گئی. پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتے میں تو گھر کا مالک ہوں، آپ بتاؤ کون ہو؟ کہا اگر اللہ کے رسول کی قسم اٹھاتے ہو، وعدہ دیتے ہو، کچھ نہیں کہو گے تو بتاتے ہیں، یہ کہتے میں امان میں ہو. کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ابن زیاد کی قید سے نکلے ہوئے ہیں. اس وقت وہ کہتا ہے میں سارا دن تمہاری تلاش کرتا رہا، 2000 درہم میں نے حاصل کرنے تھے، وہ بھول گیا وعدہ. اس کمینے نے بچوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا. اور کچھ علماء پڑھتے ایک ستون تھا جس سے بندے رہے. رات گزر گئی، جب صبح ہوئی نا، یہ لے کے چلا اپنے غلام حبشی سے کہتا ہے جاؤ دریا کے کنارے ان بچوں کو لے جاؤ، ان کے سر قلم کرو. جب وہ لے کے چلا ہے نا، یہ دونوں بچے کہتے ہیں اے سیافون اتنا تو بتا، صحابی پیغمبر معزز رسول خدا حضرت بلال کے ساتھ تیری کو رشتہ داری ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے حکم ہے آپ کا سر قلم کرنے کا، اتنا تو بتاؤ تم کون ہو؟ یہ کہتے ہیں نحن عطرۃ نبیک، ہم تو تیری نبی کی عطرت ہے. یہ قدموں میں گر جاتا ہے، تلوار پھینک دیتا ہے اور دریا کی طرف دوڑتا ہے. دریا کراس کرے. اب سننا جملہ، حارث کہتا ہے تو نے میری نافرمانی کی. غلام کہتا ہے میں تجھے راضی کروں اور خالق کو ناراض کر دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا. سبق لے لو، مسائل کے اندر سبق ہے. یہ غلام بھی چاہتا تو اس کے کہنے پہ کر سکتا تھا، مشکل بن گئی نا. ادھر حارث کچھ اور چاہتا ہے اور وہ کچھ اور چاہتا ہے. غلام نے کیا فیصلہ کیا؟ یہی کیا، مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، خالق کو ناراض نہیں کرنا. پھر یہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے یہ تلوار لے جاؤ. جب چلا ہے نا ساتھ ساتھ بیٹا، ان بچوں نے ایک عجیب جملہ کہا تیری بھرپور جوانی پہ ہمیں ترس آ رہا ہے. وہ کہتے تم چھوٹے چھوٹے ہو، باتیں بڑی کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ وہی جواب دیا، کہا نحن عطرۃ نبیک، ہم تو تیرے نبی کی عطرت ہے. قدموں میں گر گیا، تلوار پھینک دی اور یہ بھی دریا کی طرف دوڑا. حارث نے کہا میں نے تیرے لیے حلال و حرام اکٹھا کیا، تو جا رہا ہے. اس نے بھی وہی جواب دیا، جب تک تو نے اللہ کی نافرمانی کا نہیں کہا میں کہنا مانتا رہا. گویا کہہ رہا تھا تجھے تو ناراض کر سکتا ہوں، میں خالق کو ناراض نہیں کر سکتا. حارث کون تھا؟ جو اس وقت ابن زیاد کو راضی کرنا چاہتا ہے، خالق کو ناراض کرنا چاہتا ہے. بس اسی جگہ پر ان دو نے آخرت کا خیال رکھا، اس نے دنیا کا خیال رکھا. اب یہ ملعون ان بچوں کو لے کے آگے بڑھا. لیکن اتنا کہتا ہوں سورج میانی کا بازار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کی، بھائی کی، اپنے چاچا کی، ماں کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی آ رہا ہوتا ہے. مجھے اتنا بتاؤ بازار کوفہ میں یہی منظر نہیں ہوگا؟ کوئی بچے جا رہے ہوں گے، کوئی آ رہے ہوں گے، اسی دوران کیا گزرتی ہوگی ان بچوں کے دلوں پر؟ ہر کوئی جائے اپنے گھر میں آرام سے سوئے اور یہ بچے جا رہے قتل ہونے کے لیے دریا کے کنارے. رب جانے اس کیفیت کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بچے ہی سمجھ رہے تھے. ادھر جلاد کی تلوار ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھرے کوفہ میں کوئی نہیں تھا جو آ کے حارث کا ہاتھ پکڑ لیتا؟ ذرا سوچئے، دعوی محبت رکھنے والے کوفہ میں نہ تھے؟ کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے چھڑوایا. یقین جانو آپ کے علاقے میں کسی سید کا بیٹا ہو نا، چھوٹا سا کوئی مارنے لگے، آپ جانتے ہو آپ پکڑ لو گے. حیا نہیں آتا، اولاد رسول ہے. کہ اتنا خیال وہاں کسی کو نہ آیا کہ یہ ضروریت نبی ہے؟ ہم تو آج سادات کا احترام کرتے ہیں، لیکن آج کے سادات
रसूल अकरम से कितने फासले पर है, और जरा सोचो मुस्लिम के यतीम कितने फासले पर थे। अभी कितना जमाना गुजरा था, हुर्मत सादात का भी ख्याल न था, ज़ुर्रियत औलाद का ख्याल भी न था। ऐ अज़ादारों, बस मैं क्या अर्ज करूं, जब लाए गए हैं ना दरिया के किनारे, सूरत हाल क्या थी उस वक्त। कहा ऐ जालिम, तुझे शौक है ना पैसों का, ऐसा करो बाजार में ले जाओ, बेच दो, हम बिक जाएंगे, तुझे इनाम मिल जाएगा। कहा मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर कहा कि अच्छा ऐसा करो, हमें तुम इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाओ। ये नहीं माना। बच्चों ने कहा क्या तुम्हें सिदर सीनी पर भी रहम नहीं आता? कहते मेरे दिल में अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहम रखा ही नहीं है। जब बच्चों ने देखा कोई बात नहीं मानता, अच्छा इतनी तो इजाजत दे, हम नमाज तो पढ़ लें। इजाजत मिली, नमाज अदा हुई। ऐ अज़ादारों, फिर क्या हुआ, ये जालिम तलवार लेके बढ़ा। जब बड़े भाई का सर कलम करना चाहता है, छोटा बढ़ के सामने आगे कहता जालिम मारना है तो मुझे मार, मेरे भाई को ना मार। इसीलिए एक ईरानी रोजा खान कहता है सूरत हाल क्या थी, कभी बड़ा छोटे की गर्दन पे गर्दन रखता है, कभी छोटा बड़े की गर्दन पे गर्दन रखता है। बस इस जालिम ने बड़े भाई की गर्दन पे तलवार चलाई, जसद को अलहदा रखा, पलट के क्या देखा, छोटा शहजादा